ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کے دامن میں کبھی ایک ننھی سی مسجد ہوا کرتی تھی، جس مسجد کا نام شہر مدینہ کی نسبت پر مدنی مسجد رکھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی اور اب یہ علاقے کی بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ 99 کے اینڈ پہ میں مسجد میں آیا، بشیر غازی صاحب کا بیٹا تھا، اللہ مغفرت فرمائے، وہ آنے کا واسطہ بنا اور چھوٹی سی مسجد تھی یہ مدنی مسجد، اور وہاں سے پھر ہم جو ہے نا مسجد کا میں امام بن گیا۔ امام بننے کے بعد یہ چھوٹی مسجد تھی، پھر مسجد کے بعد ہم نے جو اس وقت چودھری شفیق صاحب تھے، وہ صدر تھے ہمارے سوسائٹی کے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آگے پلاٹ دوں گا، یہ مسجد جو بڑی کریں گے، لیکن وہ اختصاب میں چلے گئے اور وہ پلاٹ ہمیں نہ ملا۔ ساتھ جو پلاٹ تھا، پھر کرن مقرر صاحب آگے صدر بنے، پھر ان سے ہم نے مل کے وہ پلاٹ ندیم بٹ اور میں اور شہزاد ہم نے مل کے اسے، اور مرزا اقبال صاحب ہماری جماعت کے امیر تھے، تو ہم نے کوشش کر کے وہ پلاٹ خریدا 13 لاکھ کا ان سے، اور پھر مسجد کی توسیع کی، اور چلتے چلتے اس کے بعد یہ کوئی 35 یا 36 مرلے پہ یہ جگہ ہے اس وقت، اور یہ مسجد اس وقت سے لے کر آج تک یہاں تک بنی۔ اس کے درمیان میں بڑے نشیب اور فراز ہوئے، بڑے ہمیں محنت کرنی پڑی، بڑی جگہ جانے پڑے۔ جمعیت الفطر والوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی ہم مسجد بنا کے تیار کر کے دیں گے، لیکن آپ کی مسجد کے 3 سٹوریاں ہم 2 بناتے ہیں یا 1 بناتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا بے شک آپ جو 2 بنا دیں اور بنانے کے بعد ہمیں دے دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر عوام کا پیسہ ہی اللہ کو منظور تھا، عوام نے چندہ دیا، دوست احباب ملے، ان کے ساتھ ہم نے مسجد بنائی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مسجد میں جو ہے نا جو لوگوں نے پیسے دیے، اگر کسی نے کہا کہ میرے پیسوں کے آپ نے پنکھے لگانے، تو ہم نے اس کے پیسے پنکھوں کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں لگائے۔ اگر کسی نے کہا جی میرے پیسے آپ نے قالین پہ لگانے، تو ہم نے قالین کے علاوہ کسی اور چیز پہ پیسہ نہیں لگایا۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا پیسہ آپ نے جو ہے نا صرف جو ہے نا وہ اے سی پہ لگانا ہے، تو ہم نے اے سی کے علاوہ کسی اور چیز پہ اس کا پیسہ نہیں لگایا، وہ پیسہ رکھا ہے۔ اگر کسی نے کہا جی میرے پیسوں کے جو آپ نے مسجد کے شیشے لگوانے ہیں صرف، تو ہم نے مسجد کے شیشے لگائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لگائے۔ پھر 14 میں جو ہے نا مسجد ہمارے جو ہے نا باقی سوسائٹی کی جتنی مسجدیں تھیں وہ مسلکی اعتبار سے رجسٹرڈ ہو گئیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر۔ تو مجھے بھی ایک صاحب نے سوسائٹی میں ہوتے تھے، وہ بریلی مکتب فکر سے تعلق رہے، اچھے انسان تھے، ہم نے کہا قاری صاحب آپ بھی اپنی مسجد کو رجسٹر کر لیں۔ ہم نے بھی اپنی مسجد کو درخواست دی اور رجسٹرڈ کی، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم نے ایک مختصر کابینہ بنائی، جس میں جو ہے نا ہمارے اس رجسٹر کمیٹی کے صدر میجر رفیق ناز تھے، اور باقی دوست احباب جو ہے نا وہ ہمارے ممبر تھے۔ اس کے بعد ہم یہاں تک چلتے رہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہماری مسجد جو ہے نا وہ عالیشان تیار ہو گئی ہے، اور اس میں اب صرف بیسمنٹ میں رنگ باقی ہے، اور رنگ کے علاوہ باقی ہے اوپر تھوڑا سا رنگ باقی ہے، باقی وہ سارا کام ہو گیا۔ اس میں سب سے زیادہ مسجد بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اور مسجد بناتے ہوئے اپنا وقت، اپنی جان اور مال جو لگانے والا شخص ہے وہ شہزاد ہے، اور اس میں مرزا اقبال صاحب اس بات کے گواہ ہیں، باقی نمازی بھی گواہ ہیں۔ شہزاد نے جو نا اپنا کاروبار خراب کیا، اپنی دکانداری خراب کی، اپنی 2 گاڑیاں اس کے اندر توڑ دیں بلکہ، اور مسجد سے 1 روپیہ آج تک نہیں لیا، اور مسجد کی تعمیر میں رات دن محنت کر کے اپنا گھر سمجھ کے اس نے ذاتی طور پہ بہت سارے کام خود کیے جو وہ جانتا ہے، اس چیز کا ماہر ہے۔ یہاں سے وہ اسپیکر لینے مسجد کے ہم لاہور کراچی گئے، اور پھر کراچی والوں نے لاہور میں اور صاحب نے ہمیں بتایا، پھر کراچی والوں نے باہر کوئی منڈی بتایا کہ یہ وہاں سے اسپیکر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنے اسپیکر ہیں وہ باہر سے منگایا اس نے، اور محنت کی، کوشش کی، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ جب میں مسجد میں امام تھا، شروع میں لگاؤں یہاں، جب میں سوسائٹی میں آیا تو اس وقت میری داڑھی ادھر تھی تھوڑی سی، اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی، 21-22 سال ہو گئے، اور مسجد کا سارا نظام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری مسجد ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور بہت ساری مسجدیں اللہ کے گھر میں بہت اچھی ہیں، سارے گھر اللہ کے ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ قاری غلام اللہ صاحب جو ہیں، یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد تھی پہلے، اس کے باتھ روم بھی روڈ کی طرف تھے۔ تو میں اور کرن مقرر وغیرہ ہماری ٹیم، توقیر شاہ وغیرہ، ہم لوگ آئے ہیں یہاں جب سیکٹر 3 میں کمپین کرنے، تو یہی سب حوالے سے جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ اللہ نے اگر ہمیں الیکٹ کیا تو ہمیں انشاءاللہ اس مسجد کو اچھا بنائیں گے اور باتھ روم یہاں سے ختم کریں گے۔ پھر اللہ نے چاہا تو وہ مسجد جو ہے ہم نے وہ ساری شہید کی۔ اس کے بعد 7 والا پلاٹ لیا، قاری غلام اللہ صاحب یہاں
शुरू दिन से ही नमाज़ पढ़ा रहे थे और ये भी बड़े अच्छे आदमी हैं। हमने कभी इनके कोई फ़िरका परस्ती नहीं देखी और अच्छे तालीम याफ्ता आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे मसले मसाइल अच्छे करते हैं। कुरान हदीस से हट के कभी कोई बात नहीं की इन्होंने। कारी गुलामुल्लाह जब हम लोग इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, कभी भी किसी बंदे ने ये शिकायत लेके कोई बंदा नहीं आया कि जी ये मौलाना साहब इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की कोई फ़िरका परस्ती की बात करते हैं कि करते हैं। तो ये सबको लेके चलते रहे। हम सबसे अच्छी बात ये हमने इनकी देखी कि सबको ये लेके चलते रहे। मौलाना गुलामुल्लाह का और मेरा 20 साल से आपस में इकट्ठे रहने का मस्जिद के हवाले से ताल्लुक़ है। आज से 20 साल पहले पहली ईंट हमने इकट्ठी रखी थी। उस दिन से लेके आज तक मौलाना बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ मस्जिद के माहौल को बड़ा बेहतरीन अंदाज में संभाले हुए हैं। सफाई सुथराई के लिहाज से, अमन के लिहाज से हमारी मस्जिद पूरे इलाके में मशहूर है और 300-400 बच्चा कुरान नाज़रा की तालीम हासिल कर रहा है। काफ़ी बच्चे हिफ्ज़ भी कर चुके हैं और उसके अलावा इनकी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह आलमा है और उन्होंने अपने ऊपर जो रहायश है मस्जिद के ऊपर, उस रहायश में बनात का बच्चियों का मदरसा खोल रखा। उसमें 300-400-500 बच्चियाँ कुरान पढ़ रही हैं और बड़ी उम्र की ख़वातीन उधर आकर दीनी तालीम हासिल करती हैं। और उन्होंने एक अजीब ही दीनी एक माहौल मेंटेन कर रखा है जो बाकी किसी मस्जिद में नहीं है। तो हम इनसे बहुत खुश हैं, बल्कि महल्ले के तकरीबन 98% लोग इनसे खुश हैं। और हमारी मस्जिद में है तो देवबंदी मसलक की मस्जिद, लेकिन बरेलवी की भी बहुत बड़ी तादाद है, अहले हदीस की भी बहुत बड़ी तादाद है और मज़े की बात है कि अहले तशय्युअ भी यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और सब को इन्होंने एकोमोडेट कर रखा है। कोई ऐसी इख्तलाफी बात कभी भी किसी बयान में नहीं हुई। तमाम फ़िरक़ों के लोग इनसे खुश हैं और हमारा माहौल बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई बंदा ये फील नहीं कर सकता कि ये देवबंदी मस्जिद है, वो यही कहता है कि मेरी मस्जिद है। मदनी मस्जिद कुछ अरसा से कुछ तनाज़ात का शिकार नज़र आती है। इस सिलसिले में हमने मस्जिद के मौलाना कारी गुलामुल्लाह साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने हमें बताया। मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब जो हमारे तबलीगी जमात के अमीर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे साथ तावन भी किया और मस्जिद की तामीर में बड़ा हिस्सा लिया। मिर्ज़ा इकबाल साहब फौत हो गए 2018 में और 17 में हमारे जो इस वक्त मौजूदा अमीर हैं करामत हुसैन साहब, ये थे यहाँ आगे। पहले इनके यहाँ घर था लेकिन ये सऊदीया में थे और घर किराए पे था, ये वहाँ से छोड़ के आ गए और उन्होंने कहा जी मैं दीन के लिए सब कुछ छोड़ के, कारोबार छोड़ के, जो भी वहाँ काम करते होंगे छोड़ के ये आ गए। और फिर मिर्ज़ा साहब की फौतगी के बाद ये हमारी तबलीगी जमात के अमीर बन गए। जब हमारी तबलीगी जमात के अमीर बन गए, हमारी जो रजिस्टर्ड कमेटी थी उसमें मेजर रफ़ीक नाज साहब हमारे सदर थे, ये अभी भी सदर हैं, और सरदार बाबर साहब हम नायब सदर हैं और गफरान साहब भी हमारे मेंबर थे। तो इन्होंने हमारे सदर साहब से करामत हुसैन साहब को जब तबलीगी जमात का अमीर बनाया मदनी मस्जिद में मेजर नाज साहब ने, तो इन्होंने उनके साथ बातें करना शुरू कर दी। चलते चलते 18 में मेरा ख़्याल से या 19 में हमारा बिजली का बिल आया, जो रमज़ान में गर्मी में ऐसे ही चलते हैं, कुछ 70,000 रुपये बिल आया। तो वहाँ से इन्होंने उनको कहा जी आपका बिल आया, आपको पता नहीं है। बिल तो हमने अदा कर दिया, अल्लाह ने अदा करना था। तो इन्होंने वहाँ से बात स्टार्ट की और उनके कान भरने शुरू कर दिए, उनको अपने साथ मिलाया। मिलाते यूँ करते गए 3 मेंबरों को इन्होंने साथ मिला लिया और फिर जो है ना 2020 के 9वें महीने की 23 तारीख को इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है ना जहाँ मस्जिद स्टूडियो वहाँ मेजर रफ़ीक नाज साहब के दस्तखतों से एक दरख्वास्त दी जो मेरे ख़िलाफ़ थी। फिर मैंने इनको रोका, मैंने कहा जी आपने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है कि जिसमें लिखा है कि इन्होंने करप्शन की और जेल साजी की है, ये साबित कर सकते हैं आप? तो मेरे साहब ने कहा जी मैंने तो नहीं किया, ये तो 5 आदमी ने किया, मुझे नज़र नहीं आता, फलां था, बहरहाल जो भी हुआ। उसके बाद फिर जो है ना थाने में उन्होंने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। उन्होंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाते बनाते मस्जिद में फसाद शुरू हो गया। जो करामत हुसैन साहब हमारे तबलीगी जमात को बदनाम भी कर रहे हैं और उनके अमीर भी हैं हमारे। फिर जब अब एंड पे जब बेताशा इन्होंने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी, हमारे जरगे भी हुए, तो मेजर रफ़ीक नाज साहब और सरदार बाबर साहब को पता चला कि करामत हुसैन साहब जो है ना वो तबलीग को
اور دین کو اور ہمیں کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس دوران انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ان سے جدا ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو علماء کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے قاری صاحب نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کرپشن کی ہے تو ثابت کرے، میری آخرت ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ میرے ساتھ قبر میں کسی نے نہیں جانا۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کا کام کیا اور کر رہے ہیں۔ اور 6 مہینے سے جو 2020 کے 9ویں مہینے سے لے کر 10ویں مہینے سے لے کر اس وقت تک ہماری صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے، اور جو ہے انہوں نے مجھے بڑا بدنام کیا ہوا ہے۔ جگہ جگہ درخواست دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میرے خلاف لگایا کہ لاکھ روپے کرپشن کر گیا، اور شہزاد کے خلاف اس کو متنفر کیا، اس کو کہا کہ اس کا باپ اذان کے پیسے لیتا ہے اور اس کی بہنیں پڑھاتی ہیں، وہ جو ہے اتنی تنخواہیں لیتی ہیں، حالانکہ ان کی بہن جو ہے میری گھر والی ہے، میری اہلیہ ہے، عالمہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں لکھا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ مدرسہ ہمارے پاس بنات کا مدرسہ بھی ہے اور بنین کا مدرسہ بھی ہے، اور قراء حضرات پڑھاتے ہیں، تو ان کی کیا تنخواہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر الزام لگایا جی یہ اتنے ہزار روپے لیتے ہیں، جو کہ سب جھوٹ ہے۔ میرے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ 90,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ 60,000 لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 52,000 لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 20,000 روپے تنخواہ ملتی ہے جو سوسائٹی سے ہے، کبھی کہتے ہیں سوسائٹی سے یہ 42,000 لیتے ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال کچھ پیسے مسجد سے ملتے تھے، کچھ سوسائٹی سے ملتے تھے، اور جب میں سوسائٹی میں امام یہاں لگ گیا تھا تو میں سوسائٹی سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، سوسائٹی کی بیہاف پہ نہیں آیا تھا۔ مجھے تو بشیر غازی صاحب اور ان کا بیٹا رفاقت صاحب جو فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے ذریعے آیا تھا، تو میں کسی سے تنخواہ نہیں لی۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کے بعد سوسائٹی جب چلے گئی، کیا کہتے ہیں اپنے چودھری شفیق صاحب ختم ہو گئے، اور کرنل مقرب صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا مجھ سے سوسائٹی سے ہماری تنخواہ لیں۔ تو پھر انہوں نے اس وقت میرے خیال سے میری 2,500 روپے تنخواہ رکھی تھی، اور وہ اس وقت سے جون چلتے چلتے اب جب 20 سال ہوئے تو 20 سال کے بعد ہماری تنخواہ 20,000 ہو گئی۔ بہرحال کرامت صاحب اور کرامت صاحب کے ساتھ اس وقت جو گروپ ہے اس میں غفران صاحب رہ گئے ہمارے، اور اختر صاحب ہیں، جو اختر صاحب جو ہے نا ویسے ان کا بیٹا ہے، اور 2-4 لڑکے اور بھی ہیں ان کے ساتھ جن کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرامت صاحب نہ ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسجد کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ اختر صاحب ممبر ہیں، نہ ان کا بیٹا ممبر ہے۔ ان کے بیٹے نے میرے خلاف بہت کچھ لکھا ہے سوشل میڈیا پہ، میری عزت خراب کی، اور میرے خلاف اور میرے گھر والوں کے خلاف اور شہزاد کے خلاف، سب کے خلاف یہ لوگ لکھتے رہے، اور جو آج تک لکھتے ہیں۔ پھر چوکی میں ہم گئے، ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، یعنی گزشتہ جو جمعرات ہے اس میں ہم چوکی میں گئے، انہوں نے میرے خلاف درخواست، بار محلے میں یہ لڑتے ہیں، وہ درخواستیں میرے خلاف دیتے ہیں، کوئی کام بھی ہو جائے۔ کرامت صاحب لگے ہوئے ہیں پورے مشن کے ساتھ کہ کرامت صاحب 2020 کے 9ویں مہینے میں میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہا کہ آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں، آپ نے غصہ نہیں کرنا اور غصہ نہیں کرنا اور جو ہے نا لڑائی نہیں کرنی، اور 2 گھنٹے آپ کے پاس جو ہے نا سوچنے کا موقع، اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ پہلے اس نے کہا کہ مسجد ہمیں دے دیں 100%، ہم مسجد کو بنائیں، توڑیں، جو مرضی کریں، جس کو رکھیں جس کو نکالیں، آپ نے صرف نمازیں پڑھانی ہیں۔ دوسری انہوں نے کہا جی آپ جو میں مسجد کمیٹی کا رجسٹرڈ ممبر ہوں، انہوں نے کہا جی آپ ممبر نہیں رہیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا جی آپ ہم 5 بندوں سے معافی مانگیں گے۔ میں نے کہا وہ 5 بندے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بھی ہیں۔ میں نے کہا جی اگر آپ لوگوں سے میری غلطی ہوئی ہے تو میں اس غلطی کے اوپر مجھے بتائیں، میں جمعے کے دن سب لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو پھر آپ 5 لوگ کون ہیں جن سے میں معافی مانگوں؟ کس بات کی معافی مانگوں؟ مسجد بنانے کی معافی مانگوں؟ کس چیز کی معافی مانگوں؟ دوسرا میں نے کہا جی میں مسجد کمیٹی کا ممبر ہوں اور رہوں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ مسجد کا مالک تو میں نہیں ہوں، مسجد کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور ہر مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ تو جو مسجد کی زمین ہے اس کی فائل جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پڑی ہوئی، آپ جا کے وہاں سے لے لیں، اگر آپ کو فائل دیتے ہیں تو آپ مالک بن جائیں گے۔ یہ پھر جب میرے خلاف درخواستیں ہوئی، وہاں سے یہ اٹھ کے چلے گئے اور جانے لگے، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے جو ہے نا ٹائم ہے۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، بڑے پیار سے دیا، لڑائی سے نہیں دیا، تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ چلے گئے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد یہ 2 درخواستوں کے بعد انہوں نے جو ہے نا مولانا ادریس حقانی سے کو بلایا کہ ہماری صلح کرائیں، جبکہ وہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ میرے بارے میں کہ وہ گیا مولانا ادریس حقانی کے پاس، میں نہیں گیا ہوں، یہ خود گئے اور وہ آیا۔ تو میں نے اس کو کہا جی آپ نے مجھے سنا نہیں، اور بغیر سنے آپ نے ان کی بات سن کے آپ صلح کر رہے ہیں، تو کس بات کی صلح؟ انہوں نے کہا چھوڑیں جی ان چیزوں کو۔ میں نے کہا انہوں نے میرے خلاف درخواستیں دی ہیں، انہوں نے کہا جی وہ درخواست جو ہے نا یہ اٹھا لیں گے
اور آپ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ان کا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس غلوں کی چابیاں ہیں اور جو خزانہ ہے مسجد کا وہ ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا جی ہمارے آلریڈی جو خزانچی چل رہے ہیں، جو ہماری کمیٹی رجسٹرڈ ہے، ان کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی غفران کو بحال کریں، اور غفران کو چونکہ ہم نے کمیٹی سے نکال دیا تھا تو انہوں نے کہا جی کیونکہ اس نے پہلے بھی کام نہیں کیا، ہمارے کاغذوں میں وہ ممبر تھے، وہ باہر رہے قطر میں، زیادہ باہر ممالک میں رہے، تو اس لیے ان کو ہم نے فارغ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو دے دیں۔ ان کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کو دے دیا۔ پھر پورے جرگے کے اندر انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی، ہم سارے ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد ہفتے کے بعد انہوں نے کہا جی مسجد کے کاغذات دے دیں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسجد کے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں، مسجد کے حساب دے دیں۔ میں نے کہا حساب میرے پاس ہے اور رہے گا، کیونکہ کل کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے لوگوں نے پیسے مجھے دیے تو حساب بھی میرے پاس ہوگا۔ پھر جو ہے نا یہ چلے گئے سوسائٹی دفتر میں، ان کو کہا جی مولوی کرنل بنگش صاحب ہمارے صدر تھے، ان کو کہا کہ مولوی کو مسجد سے نکال دیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو مسجد سے مولوی کو نہیں نکالتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بتائے، ریزن بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مولوی پسند نہیں ہے بقول ان کے۔ تو انہوں نے کہا آپ 5 بندوں کو نہیں پسند تو آپ 5 بندے کہیں اور نماز پڑھیں، 500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 495 بندوں کو تو پسند ہے، آپ جائیں۔ پھر انہوں نے ان پہ روب ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ لا میں لکھا ہوا کہ میں مولوی کو نکال نہیں سکتا۔ پھر یہاں سے واپس آ گئے، یہ میرے خلاف چلے گئے فتویٰ لینے کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور ان سارے کام کو لیڈ کر رہے ہیں کرامت حسین صاحب، جو ہماری تبلیغی جماعت کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس کے وہ ہماری مسجد کے امیر ہیں۔ بدھ والے دن جاوید بنگش نے کہا تھا کہ عید تک آپ لوگ جو نا آرام سے روزے رکھیں، کسی کے خلاف درخواست نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعرات کو یہ پھر چوکی میں چلے گئے میرے خلاف، چوکی سے پھر پولیس آ گئی، ہم پھر چوکی میں گئے۔ چوکی میں بھی ہم یہ لکھ کے دے کے ہیں کہ رمضان تک ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور رمضان کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے۔ لیکن کرامت صاحب کا اب ایک مطالبہ، اس وقت مسجد لینے کا مطالبہ تھا، اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مولوی صاحب صرف نماز پڑھائیں۔ نماز تو میں پہلے سے پڑھا رہا ہوں، تقریریں میں پہلے سے کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب صرف تقریر کریں، مسجد کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں، جبکہ مسجد میں الحمدللہ 99 کے اینڈ سے لے کر آج تک اللہ نے بنائی اور میں نے یہ محنت کی، کوشش کی۔ تو اب میں کمیٹی کا ممبر ہوں، دوسرا وہ کہتا ہے یہ کمیٹی کا ممبر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں گا تو یہ مسجد کے پیسے کھانا چاہتے ہیں تو میں مسجد کے پیسے روکوں گا، یہی ہو سکتا ہے، یا ان کا کیا مقصد ہے مجھ سے اس کا کوئی علم نہیں۔ جبکہ ان کا یہ مطالبہ بھی غلط ہے کہ مسجد کا امام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ مجھے ایک چودھری امتیاز صاحب ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے اپنی مسجد کا سارا فنڈ مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، جبکہ مولوی جو ہوتا ہے وہ پورے محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر میں چوری کروں، بیت اللہ کے اندر بت ہو، تو پھر جو ہے نا اس میں عبادت کرنے کا فائدہ کیا؟ میں اگر چور ہوں تو میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ تم چوری مت کرو؟ میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ تم غلط کام مت کرو؟ میں ان سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی پیسہ مسجد کا، خدا نہ خواستہ انسان ہوں، نبی نہیں ہوں، صحابی نہیں ہوں، تابعی نہیں ہوں، ولی نہیں ہوں، انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کہیں مسجد کا پیسہ مجھ سے یا میرے ساتھ کام کرنے والے شہزاد سے کہیں غلطی سے ہم نے کھا لیا ہے تو برائے مہربانی آپ ہمیں بتائیں۔ میرے بہت سارے نمازیوں نے کہا جی وہ پیسے ہمیں بتا دیں، ہم قاری صاحب کی جگہ وہ پیسے دے دیں گے اور قاری صاحب کی جان چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم 4 بندے بیٹھتے ہیں جرگے میں تو یہی کہتے ہیں جی پیسے نہیں۔ لیکن اس وقت کرامت صاحب نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ اسامہ اور اختر نے، انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور غفران صاحب کو ساتھ ملا ہوا ہے۔ غفران میرا بھائی ہے، دوست ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کس کام میں وہ ان کے ساتھ مل گیا، اور اس کو میں نے بارہا کہا کہ آپ کو لوگ جو ہے نا خراب کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کام میں نہ آئیں، لیکن وہ کسی وقت جو نا پیچھے ہو جاتا ہے اور کسی وقت ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور کرامت صاحب نے اس وقت تک یہ کام ہمارا مسجد کا جو اتنا اچھا ماحول تھا اس ماحول کو خراب کیا ہوا ہے، نمازیوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے اور فساد، تھانے کچہری کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ میں ان کی یہ شکایت لے کے اپنے مرکز میں گیا ہوں، میں نے کہا جی ہمارے امیر صاحب ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بلائیں گے امیر صاحب کو، انہیں سمجھائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا۔ میں نے بہت سارے دوست احباب سے، علماء سے بھی کہا ہے، علماء ایکشن کمیٹی ان سے کہا ہے، مساجد کے علماء سے بھی کہا ہے، اور اپنے تبلیغی بھائیوں سے بھی کہا ہے کہ یہ تبلیغ کے نام پہ کوئی دبا ہے، تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو مسجد میں بٹن آن کرنے کی اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ مسجد کی کمیٹی میں آئیں، مسجد کے معاملات میں مداخلت کریں۔ ان کو بڑے بڑے بزرگوں نے روکا ہے، بشیر غازی صاحب سر فہرست ہیں جو شورا کے ممبر ہیں، انہوں نے میں نے روکا کہ بھائی مسجد میں ہمارا کسی کام میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنا تبلیغ کا کام کریں۔
ہم نے تبلیغ والوں کے لیے مسجد کے اندر باقاعدہ ایک کمرہ بنایا ہے، خصوصاً اس کے اندر ہم نے ساری سہولت دی ہے، ان کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے، پریشان ہو کے نہیں جاتا ہے۔ باقی مساجد میں جاتے ہیں جماعت والے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہماری مسجد میں وہ آتے ہیں تو ان کا دل لگتا ہے، جانے کو دل نہیں کرتا کہ ہم نے گھروں کو نہیں جانا، یہیں رہنا۔ لیکن کرامت صاحب نے جس دن سے یہ امیر بنے ہیں، اور ہمارے ایک نمازی کو انہوں نے کہا کہ میں اس مشن پہ 3 سال سے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ 3 سال سے وہ مسجد کے ماحول کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے باقی میجر ناز صاحب نے بھی کہا، ان کو ابھی میجر ناز صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں غلط یوز کیا، غلط استعمال کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ اپنے مقاصد ایک تو مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا اپنا مقصد کی مسجد دے دیں۔ اب اینڈ پہ آ کے ان کا مقصد جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں کہ مولوی صاحب سر نماز پڑھائیں، مصلی اور محراب کو سنبھالیں، اپنے ممبر کو سنبھالیں، جو کہ آلریڈی الحمدللہ میری پوری کوشش کو سنبھالا ہوا ہے، محراب بھی میرے پاس ہے، ممبر بھی میرے پاس ہے، ان کی پوری کوشش کرتا ہوں، ساری دینی کام میں جو نا وہ اس میں لگا ہوں، مدرسہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ، بنات کا بھی اور بنین کا بھی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن کرامت صاحب کو کیا مسئلہ ہے، اختر صاحب کو کیا مسئلہ ہے، اختر کے بیٹے اسامہ کو کیا مسئلہ ہے، اس کے مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہے۔ ہمارے 3 ساتھی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے نام ان کا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، انہوں نے بے وجہ ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے کہ جی وہ بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، 1.5 سال پہلے یہ بات چلی تھی۔ میں تو 20 سال سے صدر ہوں اور یہ 20 سال سے ہمارے امام ہیں، تو ہم آپس میں تو بہت ہی خوش اور بڑے اچھے انداز سے اللہ کے اس گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو کچھ حضرات نے کہا جی کہ ایک ساتھی نے کہا کہ بل بہت زیادہ ہے بجلی کا، تو اس پہ تھوڑی بات چلتے چلتے بہت ہو گیا کہ کنٹرول کریں، یہ کریں وہ کریں، اس پہ پھر کچھ ذاتیات کا مسئلہ آ گیا، تو بوس کا مسئلہ آ گیا، اناد کا مسئلہ آ گیا، اللہ معاف کرے۔ ان 3 بندوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، بہت زیادہ تنگ کیا، اور پولیس میں رپورٹیں اور یہ اور وہ، اور پھر اس کے 2-3 دفعہ جرگے ہوئے، اور ادریس حقانی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں اور جمعیت کے، وہ آئے، انہوں نے ادھر الیکشن لڑتے ہیں MNA کا، ان کا حلقہ ہے، انہوں نے ہماری صلح کروائی اس گروپ کے ساتھ، اور ابھی کچھ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پولیس نے بھی دونوں فریقین کو بہت سمجھایا کہ آپ سارے دیندار لوگ ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، ہمارا کام تو چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے، یہ آپ داڑھیوں والے نورانی چہرے، آپ کے سفید کپڑے پگڑیاں اپنے باندھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو متکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کریں، کتنے ظلم کی بات ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس ہماری ایئرپورٹ کی تمام لوگوں میں پیار محبت کا ماحول مساجد کے ذریعے سے آپ بڑھائیں، تو اگر آپ کے ہاں اس قسم کی کشیدگی ہے تو پھر تو الامان الحفیظ۔ تو خیر ان کو خیال آیا اور ان سب نے پھر تھوڑی صلح کرنی، میں نے بھی بڑا رول ادا کیا۔ ان حضرات سے میں نے کہا جی میں ذاتی طور پہ آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، مولوی صاحب کے ساتھ انات اچھا نہیں ہے، ان کے لیے تو حکم ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی عزت ہم پہ فرض ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے بچوں سے شفقت سے پیش آؤ، بڑوں کا احترام کرو، علماء کا ادب کرو، جو یہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس کے باوجود اگر آپ امام کا علماء کا ادب نہ کریں تو کتنی بڑی ہماری بدقسمتی۔ 16 اپریل 2021 کا جو جمعہ تھا اس میں ہمارے جو کرامت حسین صاحب ہے یہ سروزے پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے آ کے انہوں نے جو عجیب اور غریب کام کیا وہ یہ کیا کہ مسجد کا چندہ یہ لے کے چلے گئے اور اس پہ لڑائی ہوئی، جبکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ رجسٹرڈ میں ہمارے جو ہے نا وہ امیر بھی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ مسجد کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے، اور وہاں سے انہوں نے لڑائی خود کی، پیسے لے کے یہ بھاگے جو ان کا حق بھی نہیں تھا، اور یہ ہم نے روکا کہ بھائی آپ، میں نے کہا کہ آپ پیسے لے کے نہ جائیں کرامت صاحب، تو انہوں نے آگے سے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہاں انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو انہوں نے پولیس والوں کو دکھایا، اور جو پیسے لے کے بھاگنے کے بعد پھر جا کے میرے خلاف درخواست دے دی کہ مولوی نے ہم سے پیسے چھینے۔ امام مسجد کا اس کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور ان فضیلتوں میں سے 5 وقت نماز میں مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنا، اس سے اور بڑا کوئی اہم کام نہیں ہے۔ ان 21 سالوں میں 21-22 سالوں میں الحمدللہ میرے کردار کے اوپر، میری ذات کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہے تو بے شک جو سامنے آئے میں اس کا ازالہ کروں گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 4 مکتب فکر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں،
اور باقی سیکٹروں سے بھی لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مسلک کی لڑائی نہ ہو، کیونکہ ہم سب جو ہے محمدی ہیں اور محمدی بن کے رہیں، ہم سے قیامت والے دن یہی سوال ہوگا۔ اور اس دوران کرامت صاحب نے جب جو ہے نا وہ فتنہ فساد شروع کیا تو یہ ایک مفتی صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مسجد میں امام رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، ہمیں مولانا غلام اللہ پہ بڑا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان سے خوش ہیں اور جو ہے نا ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور سیکٹر 4 سے لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے آتے ہیں، یہ سیکٹر 1 2 3 سے تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن باقی سیکٹروں سے بھی آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا قاری صاحب جہاں کہیں گے ہم آپ کی گارنٹی دیں گے کہ آج تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ مسجد کے قریب جتنے وہ لوگ رہتے ہیں آج تک انہوں نے گھر چینج نہیں کیے، تبدیل نہیں کیے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، ہمیں آج تک آپ نے اپنے مسجد کے ممبر سے اور مسجد کے اسپیکر سے ہم نے ہمارے اپنے خلاف کوئی کفر کی بات نہیں سنی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، بلکہ وہ درس میں بیٹھتے ہیں، سارے حضرات آتے ہیں اور ہم جمعے والے دن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آ کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں اس 21-22 سال میں کسی اگر نمازی کو میری ذات کے اعتبار سے کوئی اعتراض ہو، میری ویسے کردار کشی یہ کر رہے ہیں تو وہ آئیں، اس کا ازالہ کریں گے، لیکن بغیر پوچھے بغیر ثبوت کے جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ لگانا کہ قاری صاحب پیسے کھا گئے، قاری صاحب نے یہ کر دیا، قاری صاحب نے وہ کر دیا، میرے جو ہے نا گھر والوں کے خلاف، میرے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہزاد اور اس کے گھر والوں کے خلاف اور اس کے والد کے خلاف، جو بوڑھا آدمی ہے جو اتنے سالوں سے، جب کہ وہ اذان یہاں دے رہے تھے سیکٹر 2 میں، تو وہاں سے آتے تھے تو ان کو میں نے کہا جی آپ یہاں اذان دیں، اس وقت سے وہ اذان دے رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے دے رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ انہی کرامت حسین صاحب نے کہا کہ آپ ان کو مہینے کے جو 8,000 روپے تنخواہ دیں، تو میں نے کہا جی اگر اللہ کی رضا کے لیے اذان دینی ہے تو ٹھیک ہے، ہم پیسے نہیں دیں گے۔ اب وہی کرامت حسین صاحب ہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد کی اذان کے پیسے لیتے ہیں، جو کہ ان کے دل کو لگی اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ دیکھو میں اللہ کے لیے اذان دیتا ہوں، لیکن دین کے نام پہ یہ لوگ جو ہے ہمیں بدنام کر رہے ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرے کردار کو خراب کریں، اور جو ہے نئی نسل کو اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی قاری صاحب اور ان کے گھر والے اور شہزاد یہ یہاں سے مسجد سے ان کا پورا خاندان پال رہا ہے۔ ہم نے مسجد کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، نہ اس سے پہلے ہم بھوکے تھے، نہ اس کے مسجد کے بعد ہم بھوکے رہیں گے، کیونکہ مالک اللہ ہے اور وہ جو نا روزی اس نے دینی ہے، مسجد سے روزی نہیں ملتی، مسجد ذریعہ معاش نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ الحمدللہ پوری محنت و کوشش سے اللہ کا گھر بنایا اور بنا رہے ہیں تاکہ یہ رہے اور ایک مثالی رہے۔ بھائی یہ کردار کشی میری نہیں ہے، بحیثیت یہ امام کی کردار کشی ہے، جو کہ کوئی بھی امام ہوگا اس کی کردار کشی ہوگی، اس میں امام کی بھی توہین ہے اور امام کے ساتھ مقتدیوں کی بھی توہین ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی قسم کا تنازع پیدا ہونا ایک مسلم کمیونٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو فتنہ و فساد سے دور فرما اور ہر مسجد سے نکلنے والی اللہ اکبر کی صدا ہمارے دل میں عشق الہی کو بیدار کرے۔